سال 50 سال عمر کی تھی، اس سال 60 سال سے زائد عمر کے، اور وہ بھی اگر تندرست ہیں، کرونا ویکسین انہوں نے لگوا لی ہوئی ہے، تو وہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں۔ وہ کس نے کہا ہے کہ مسجد پہ آنے پر پابندی ہے؟ اسی طرح جو مسجد میں فاصلہ ہے وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مجمع جمعہ کا وہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو گزشتہ جمعہ کی بھی ویڈیو اور تصاویر دے سکتا ہوں کہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کے درمیان بھی وہاں پر احتیاطی تدابیر اور فاصلے کو جو ہے وہ کیا گیا، مینج کیا گیا۔ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہی حافظ صاحب کی بھی ماشاءاللہ بہت بڑا وہاں ادارہ ہے، مسجد ہے بحریہ میں، وہاں پر بھی یہ ہے۔ قاری صاحب کے، علامہ صاحب کے، ہمارا جامعہ منظور الاسلامیہ، پورے ملک کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی ایک جگہ پر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اسے پورے ملک کی غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہیں ایک جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے پورے ملک کی غلطی بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میری یہ بھی گزارش ہے آپ حضرات سے۔ ہم چاہتے ہیں عبادت اور احتیاط ساتھ ساتھ ہو، تاکہ عبادت کرنے والا قوی ہو، مضبوط ہو۔ اسی طرح ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے، مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک کے اندر کہیں پہ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک جو رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ مدارس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو اور بورڈ بنائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدارس کو رجسٹریشن اور سہولیات مہیا کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ وقف املاک ایکٹ، اس کے اوپر علماء مشائخ سے حکومت رابطے میں ہے، مشاورت جاری ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے بھی اس پر ایک میٹنگ کی ہے، اور ان کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تجاویز اور ترامیم بھیجی ہیں۔ خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو غیر شرعی ہو۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، علماء بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت مسجد اور مدرسہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، اس کی خود چوکیدار ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہیں۔ اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد موجودہ حکومت نے جو رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ ہمارا تمام علماء مشائخ سے رابطہ ہے۔ محترم جناب نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب میرے بہت عزیز ہیں، بھائی ہیں، باصلاحیت ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی انشاءاللہ۔ پوری قوم ایک روزہ اور ایک عید جو ہے وہ شروع کرے گی ایک روزے سے، اور انشاءاللہ رمضان کا آغاز اور اختتام مشترکہ پوری قوم کا ہوگا۔ قومی یکجہتی، اسی لیے یہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک جج صاحب نے اسلام آباد میں خطاب میں کہا ہے کہ آئین پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترم جج صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، کاش آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہوتا۔
تو آپ یہ بات نہ کرتے۔ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور پاکستان کا آئین اسلام کے تابع ہے، اور آپ کہتے ہیں آئین سب کو حق دیتا ہے، اسلام سب کو معاذ اللہ حق نہیں دیتا۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے خیال آنا چاہیے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانات، نباتات، درختوں کا بھی حق رکھتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں کا حق کا بھی خیال کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کو جو حق دیا ہے، وہ تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک رہے گی اس وقت تک کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم بات کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ توہین عدالت ہو گئی، لیکن اگر کوئی توہین اسلام کرے گا تو پھر مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہم نے کسی سیاستدان کا، کسی جج کا، کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ اگر کہا جائے کہ اسلام تو سب کو حقوق نہیں دیتا، آئین سب کو حقوق دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین میرے بڑوں نے بنایا ہے، پاکستان کا آئین علماء مشائخ نے بنایا ہے، اور پاکستان کے آئین کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ضرور ایکشن لیں گے۔ یہ حکومت کا یا علماء کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئین پاکستان تو سب کو حق دیتا ہے اور اسلام بعد میں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ دین اسلام اور آئین پاکستان سے لا علم ہے اور جاہل ہے۔ ایک قانون کا طالب علم، ایک قانون کا بچہ قانون سے دور سے بھی تعلق رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے۔ دین اسلام سے دور سے تعلق رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہہ کے غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے باہر آ گئے تھے کہ اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز ادا کی تو کل کوئی آنے والا اسے مسجد نہ بنا دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ یا تو آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر نیا فتنہ پیدا ہو اور وہ قوتیں جو آئین پاکستان اور اسلام پر حملہ آور ہیں ان کو نیا موقع ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، وہ مجھے علم ہے، ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ دین کو بھی جانتے ہیں، وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں، قاضی صاحبان ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں اپنا جو ہے حق استعمال کریں گے۔ اور یہ جو بے چینی پیدا ہوئی ہے ان صاحب کے ان جملوں سے، وہ کبھی پاکستان کے بارے میں نزیبہ جملے کہہ دیتے ہیں، کبھی جج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میرے وطن کو رون ڈالیں، کبھی آپ میرے دین کو جو ہے اس کی شان میں اور اس کے جو عظمت ہے اس کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ کہیں حد بندی ہونی چاہیے، کہیں پر تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اس سے آگے ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں بولنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام قوم سے
کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے. احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ایس او پیز طے ہوئی ہیں انشاءاللہ پورے ملک میں مساجد و مدارس میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور تجار سے ہم سب اپیل کرنا چاہتے ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے تاجروں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے منافع سے 50% منافع کم کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں منافع سے 50% منافع کم کر دیں, اور جو منافع خور ہیں ان سے کہتے ہیں توبہ کریں. اور لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع خوروں کو ملعون قرار دیا ہے, اور ناجائز منافع خور جو ہے, ذخیرہ اندوز جو ہے, ناجائز منافع خور ناجائز ذخیرہ اندوز جو ہے, اس کو ملعون قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اس کی موت جزام سے, کوڑ سے بھی ہو سکتی ہے. اتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے. لہذا انتظامیہ کے ساتھ عوام کو بھی تعاون اس انداز میں کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز جو انتظامیہ نے ریٹ مقرر کیے ہیں اس سے زیادہ بک رہی ہے تو آپ شکایت تو کریں. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو انسان سہتا چلا جائے. چینی کا ریٹ عدالت نے بھی مقرر کیا, حکومت نے بھی مقرر کیا. اگر یہ چینی مافیا پہ حکومت کریک ڈاؤن نہ کرتی, یہ سٹہ بازوں پہ, تو آج چینی 150 روپے میں آپ کو مل رہی ہوتی, جس کے سارے شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے عوام کو, علماء کو, حکومتی مشینری کو, سب کو مل کر تعاون کرنا ہے. بلا شبہ مہنگائی جو ہے وہ ایک اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے, اس پہ قابو پانے کے لیے حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہے, تجار کو بھی ساتھ دینا ہے, اور باقی جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم سب کو کوشش کرنی ہے. آپ ہم نے ہمیشہ, اگر یہاں بھی ہے تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کرسیوں کے درمیان بھی فاصلہ موجود تھا. اب ایک منٹ, اب بات کر, آپ بٹی صاحب بات کر لینے دیں گے, آپ مجھے بات کر لینے دیں, پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں, آپ حضرات بھی اپنے اندر فاصلہ نہیں پیدا کرتے جنہوں نے ہماری بات کو پہنچانا ہے. ایک منٹ مجھے بات کر, یا آپ بات کر لیں جی, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کر لیں بات, پھر میں کر لیتا ہوں. ہم اپیل کرتے ہیں, ہم گزارش کرتے ہیں. ہم نے یہاں بھی جب میں آیا, میں نے آ کے لوگوں کو کہا ہمارا کام لوگوں سے درخواست کرنا ہے, اور خالی مسجد میں نہیں کر رہے ہم تو عامت الناس سے اپیل کر رہے ہیں, سب سے اپیل کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ الحمدللہ اس ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے سب سے بڑے وکیل ہم ہیں. اگر اس ملک میں مسجد بند نہیں ہوئی ہے, اس ملک کے اندر مدرسہ بند نہیں ہوا ہے, تو اس کا کچھ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ گیا, ہمارا بھی ہوگا. تو یہاں بھی جب ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا, لیکن اب آپ حضرات خود نہیں اس پہ عمل کرتے. اسی طرح یہ بھی آپ کی برادری ہے. ہم تو سب سے اپیل کر رہے ہیں, آپ سے باہر تو نہیں ہے یہ. ہم تو پوری, ہمارا کام اپیل کرنا ہے, گزارش کرنا ہے. اب بحث کرنا انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. کوئی اور سوال ہو تو اس پہ. دیکھیں ایک منٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارلیمان موجود ہے, اس میں علماء بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں سینٹ ہے, اس میں علماء بھی موجود ہے, مذہبی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے. اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے ایسی جس کے اوپر ضرورت ہے قانون سازی میں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں دوبارہ دیکھا جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں کوئی قرآن و حدیث جو ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, باقی تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے. جی جی
میں آپ سے عرض کروں کہ نہ ہم ناجائز توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کا استعمال ہونے دیں گے، اور جہاں پر کوئی واقعہ ہوگا اگر وہ جائز ہے تو اسے روکیں گے بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا اگر کوئی ناجائز استعمال کرے گا تو اسے نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جائز کوئی بات ہے اور وہ بھی نہ ہونے دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فیصل آباد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، قانون سے ماورا کوئی کام نہیں۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5.5 ماہ میں بلکہ 6 ماہ میں ایک کیس آپ نہیں بتا سکتے کہ جو جس طرح ماضی کے کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں کہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہو۔ لہٰذا یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہے اس پر بھی میں خود فیصل آباد کی انتظامیہ سے رابطے میں ہوں، مسیحی برادری سے بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ناجائز کسی کام کو نہیں ہونے دیں گے اور جائز کسی کام کو روکیں گے نہیں۔ یہ یہاں ہم ڈسکا الیکشن ڈسکس کرنے نہیں آئے، وہ ڈسکا الیکشن ڈسکا والے آپ کو بتا دیں گے۔ اور نون لیگ کی سیٹ تھی وہ، اگر نون لیگ نے اپنی سیٹ جیت لی ہے تو اس میں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک منٹ یہ بھی گل سن لیے ہوں۔ جی وزیر اعظم صاحب نے 2.5 ماہ پہلے یہ بات واضح طور پر وزیر اعظم نے ہدایات دے دی تھی منسٹری ہیلتھ کو اور وزارت مذہبی امور کو کہ حج کے سلسلہ میں، اور چونکہ عمرہ تو اس وقت نہیں لگتا کہ سعودی حکومت کھولے گی، حج کے بارے میں ابھی کوئی اطلاعات آئی نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کا اس حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر حج کی جو شرائط سعودی حکومت طے کرے گی ہم ترجیحی بنیادوں پر اس پر عمل کریں گے، اور جو حج کا آ جاتا ہے ضابطہ حجاج کے لیے اگر جانے کی کوئی ترتیب بنتی ہے تو انشاءاللہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور وفاقی وزارت ہیلتھ جو ہے، منسٹری ہیلتھ جو ہے، وہ مل کر پرائرٹی کی بنیاد پر ترجیحی بنیادوں پر ان لوگوں کو ویکسین مہیا کریں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب بہت پہلے سے ہدایات دے چکے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی ساتھی؟ اچھا سب کے ساتھ ہماری وزارت اوقاف رابطے میں ہے، جو صوبائی چونکہ یہ مزارات اور یہ سب جو ہے صوبائی وزارت اوقاف کے تحت آتی ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہے، آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ۔ جی بٹی صاحب آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار اور اتنے بردبار اور با علم آدمی ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ ایک اسباب میں سے فحاشی اور یعنی، یہ نہیں کہا کہ کسی بچی نے لباس پہنا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ریپ ہو گئی ہے، انہوں نے کہا فحاشی اور یعنی ایک سبب ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے پردہ، انہوں نے کہا پردہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی بچیاں یا بچے ریپ ہوئے ہیں اس کا سبب جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان کو مسخ کر کے کچھ لوگ اپنے مکاچوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے اس لیے وہ قابل گرفت ہے۔ یہی بات یونیسیف کہے، یہی بات عالمی ادارے کہے، یہی بات یورپ کے تھنک ٹینک کہیں تو وہ ہم کہیں کہ واہ واہ کیا تحقیقات ہوئی ہے۔ یہ ایک مخصوص ذہن جو غلامانہ ذہن ہے جس کو اسلام کی ہر بات سے جھٹکا لگتا ہے، یا ان کی وزیر اعظم نے پھر یہ کہا کہ یہ عورتوں کا،
ہم کہہ رہے ہیں کہ جنسی درندگی بچے کے ساتھ ہو یا بچی کے ساتھ ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسے میں ہو، روڈ پہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ان درندوں کو سزائیں سخت کرے، ان کو لٹکائے چوکوں میں، پھر کہتے ہیں جی ان کا انسانی حق ہے۔ درندے کا انسانی حق تو مانتے ہو، اس زینب 7 سال کی کا انسانی حق کیوں نہیں مانتے ہو؟ جی پاکستان میں کسی مدرسے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ عوام سے اپیل ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں نماز ادا کریں، احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔ گزشتہ سال کرونا وبا کے دوران طے کی گئی احتیاطی تدابیر اس سال بھی رمضان میں لاگو ہوں گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون دین اسلام کے تابع ہے۔ ناجائز منافع خوری کے خاتمے کے لیے اگر کوئی بھی چیز مقرر نرخوں سے زیادہ قیمت میں فروخت ہو رہی ہو تو عوام شکایات درج کرائیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ